السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بچھڑے کو معبود بنا کر۔ تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، اس بیچ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، شرک میں مبتلا کیا۔ اس نے بچھڑے کو پیش کیا، مزین کیا، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس کی پوجا کرو۔ ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن سامری کے جھانسے میں بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور شرک کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، بے شک تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اور علماء نے ظلم کی 3 قسم بیان کی۔ ایک، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ظلم کرنا، یعنی شرک کرنا، جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، اور یہ گناہ کی سب سے خطرناک قسم ہے کہ آدمی شرک کرے۔ یہ ناقابل تلافی جرم ہے، یعنی اس کی کوئی معافی نہیں ہے ہماری شریعت میں، اور اس سے پہلے کی شریعت میں بھی یہی شرک بہت بڑا گناہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے، تو یہی شرک کیا تھا۔ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم ڈھائے، اپنے اوپر ظلم ڈھائے، مطلب اپنے آپ کو ہلاک کرے، جیسے شراب پیے، گناہ کرے، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، خودکشی کر لے، یا پھر وہ گناہ کرے کہ جس کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں عذاب آتا ہے، تو اپنے اوپر ظلم ڈھانا، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھانا، یعنی دوسروں کو ستانا، مارنا، خیانت کرنا، جانوروں پر ظلم ڈھانا، تکلیف دینا، مارنا، پیٹنا،
تو ظلم کی جو تینوں قسمیں ہیں، سب سے خطرناک اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہی غلطی تھی کہ سامری کے بہکاوے میں آ کر کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، نہایت شدید غصے میں تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرما دیا، جن لوگوں نے بھی بچڑے کی پوجا کی ہے یعنی شرک کیا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ یہ لوگ تو اصل مسلمان تھے، یہ لوگ تو تھے مسلمان، لیکن غلطی کر بیٹھے، شرک کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام نازل کیا، یہ حکم نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تم لوگ اپنے خالق کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ باری خالق کے معنی میں، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کی ایک ہی شکل ہے کہ اپنے آپ کو مارو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو مارو، قتل کرو اپنا۔ یہ ایسا کیسے ہوگا کہ آدمی اپنی جان کو مارے؟ جی ہاں، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، جتنے مجرم تھے، جتنے گنہگار تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک سایہ بھیجا، بدلی بھیجی، جس سے اندھیرا چھا گیا اور آدمی ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہا تھا، اور پھر سب لوگوں نے ہتھیار چلانا شروع کیا۔ اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو اس دن مارے گئے تھے، بنی اسرائیل کی تعداد 70,000 تھی۔ جو لوگ اس دن مارے گئے تھے، اپنے آپ کا قتل کیا تھا، ہلاک ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مارو، یہی توبہ ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اس طریقے سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو تباہ کر لو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو، قتل کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے انعام سے نوازا، عزت سے نوازا، دولت سے نوازا، زندگی سے نوازا، ہر طرح کی نعمت تمہیں عطا کی، اور تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اپنے آپ کو تباہ کر لو، ہلاک کر لو، قتل کر لو اپنے آپ کو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ اگر آدمی یہاں مارا جا رہا ہے، شہید ہو جائے گا۔ شرک سے توبہ کی شکل بنی اسرائیل کو یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے آپ کو ماریں، یہ ان کے لیے شہادت ہے۔ یہ آخرت میں ان کے لیے کچھ سوال نہیں ہوگا، کچھ عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بہتر ہے یہ کہ آدمی دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ اور اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جن سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے شرک کر لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، بہت بڑی غلطی انہوں نے کی، بہت بڑا انہوں نے گناہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے آخرت کو کیسے سمجھا، اللہ کی عظمت کو کیسے پہچانا۔ شرک کر لیا، غلطی ان کی تھی، سامری کے بہکاوے میں جھانسے میں آ گئے، گناہ انہوں نے کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ لیکن جب یہ ان کو تعلیم دی گئی، ان کو نصیحت کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو تم نے اتنی بڑی غلطی کر لی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اب توبہ کرو۔ توبہ کی ایک ہی شکل ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کرو۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے نزول کے بعد بنی اسرائیل کی 70,000 تعداد اس روز اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لی۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دنیا کا یہ راستہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے، یہ ہلکا ہے، یہ چھوٹا ہے، مگر مرنے کے بعد آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ ہم گناہ کریں گناہ کریں گناہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں عافیت دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جب معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مجرموں کو، گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے، بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے۔ نصیحت یہ کہ آدمی کو آخرت ترجیح دینا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا شرک کی وجہ سے، شرک میں داخل ہو گئے، فوراً توبہ کی اور اپنی جان کو تباہ و برباد کر لیا، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، جہنم کی آگ سے بچنے کی ہمیشہ فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت، کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر، فساد اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔